کارل مارکس کے دفتر کے سامنے ایک فوجی چوکی تھی۔ ایک بار اس نے اپنے اخبار میں فوج میں ہونے والی ایک کرپشن پر ایک تحقیقی آرٹیکل چھاپ دیا۔ اس آرٹیکل کے چھپنے پر کچھ فوجی اہلکار ناراض ہوئے اور اسے دھمکانے کے لیے اس کے دفتر آن دھمکے۔ انہوں نے کارل مارکس کو آرڈر دیا کہ جس نے بھی یہ آرٹیکل لکھا ہے اسے ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کارل مارکس نے اس فوجی دھمکی کا کیا جواب دیا؟ مارکس کی زندگی میں اس کے نظریات کے مطابق کہاں انقلاب آیا؟ اس کے آخری لمحات اور آخری الفاظ کیا تھے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز کارل مارکس کون تھا کے آخری حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ مائیکیورس فیلوز جنوری 1848 میں اٹلی کے جزیرے سسلی سے حکومت کے خلاف بغاوت کی ایک لہر اٹھی۔ اس لہر نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگلے ماہ فروری میں پیرس میں عوام نے بغاوت کر کے بادشاہ لوئی فلپس I کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اس کی جگہ ایک عوامی حکومت قائم کر دی۔ حتیٰ کہ برطانیہ سمیت کئی اور یورپی ممالک میں بھی جمہوری اصلاحات کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے۔ ہر جگہ عوام اپنے قومی پرچم اٹھائے مظاہرے کر رہے تھے، فوج سے مقابلہ کر رہے تھے اور بادشاہت کی علامتوں کو یعنی تاج و تخت کو آگ دکھا رہے تھے۔ ایسے حالات میں کارل مارکس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے آبائی ملک جرمنی پروشیا واپس چلا جائے اور وہاں انقلاب کے لیے کام کرے، کیونکہ جرمنی میں بھی انقلابی ماحول بن چکا تھا۔ جرمنی کے مرکزی شہر برلن میں عوام اور فوج میں جھڑپیں جاری تھیں۔ جرمنی کا ایک اور اہم شہر میونخ بھی انقلابیوں کا مرکز ہی بن چکا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جرمن قوم کی سب سے طاقتور ریاست یعنی پروشیا، اس کے حکمران بھی بیک فٹ پر جا چکے تھے۔ حکمرانوں نے عوام کو خوش کرنے کے لیے جرمنی میں الیکشن کروا کر ایک قومی اسمبلی بھی قائم کر دی تھی، لیکن یہ اسمبلی صرف آئین بنانے کے لیے قائم ہوئی تھی۔ اس کے پاس حکومتی اختیارات نہیں تھے۔ اسمبلی نے ایک آزاد اور متحد جرمنی کے لیے آئین کی تیاری بھی شروع کر دی تھی، لیکن یہ اسمبلی صرف آئین بنانے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس کے پاس حکومتی اختیارات نہیں تھے۔ یہاں دوستو آپ کو یہ وضاحت کر دیں کہ جرمنی اس دور یعنی 1848 میں کئی ریاستوں میں تقسیم تھا، تو یہ ان ریاستوں کی مشترکہ پارلیمنٹ جو بن رہی تھی یہ جرمنی کو متحد کرنے کی ایک کوشش بھی تھی۔ جرمنی کے یہ حالات مارکس کے لیے بہت سازگار تھے۔ ادھر فرانس کی نئی انقلابی حکومت بھی کارل مارکس کو اپنے ہاں بلانے کے لیے دعوت نامے بھیج رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ کارل مارکس فرانس جاتا ایک اور واقعہ ہو گیا۔ بیلجیم کی حکومت نے بھی اپنے ملک میں عوامی مظاہروں کو دیکھتے ہوئے مارکس سمیت انقلابی ذہن والے تمام غیر ملکیوں کو ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مارکس کو اس کی بیوی سمیت 1-2 روز کے لیے جیل میں بھی بند رکھا گیا۔ اس کے بعد پوری فیملی کو پولیس کے کڑے پہرے میں فرانس میں دھکیل دیا گیا۔ بیلجیم سے ڈی پورٹ ہو کر جب پریشان حال مارکس فرانس کے دارالحکومت پیرس پہنچا تو وہاں ماحول ہی کچھ اور تھا۔ پیرس میں جگہ جگہ انقلاب کے پرچم لہرا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر مارکس کی ہمت اور بڑھ گئی۔ وہ جلد سے جلد اب جرمنی جانے کے لیے پر تولنے لگا تاکہ وہاں بھی پیرس جیسا انقلابی ماحول بنا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جرمنی میں انقلابی تحریک زوردار ضرور تھی، لیکن جرمن معاشرہ ابھی کمیونسٹ انقلاب کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ فرانس میں اپنے مختصر قیام کے دوران مارکس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود جرمنی جا کر انقلاب کے لیے کوشش کرے گا، لیکن احتیاطاً وہ پہلے مرحلے میں کمیونسٹ انقلاب کے بجائے جمہوری انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا تاکہ دولت مند طبقے کو زیادہ اعتراض نہ ہو۔ مارکس نے اپنے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں کچھ تبدیلیاں کر کے ایک نیا چارٹر تیار کیا جسے اس نے دی ڈیمانڈز آف دی کمیونسٹ پارٹی ان جرمنی کا نام دیا۔ ان ڈیمانڈز میں ایک اسٹیٹ بینک کا قیام، انکم ٹیکس نظام کی بہتری جیسی کچھ ڈیمانڈز شامل تھیں۔ ان مطالبات میں کارل مارکس کا اصل مطالبہ یعنی وراثت کے حق کو مکمل ختم کیا جائے شامل نہیں تھا، بلکہ صرف وراثت کے حق کو محدود کرنے کی بات کی گئی تھی، جبکہ زمین کو قومی ملکیت میں لینے کی بھی کوئی بات ان ڈیمانڈز میں ان مطالبات میں شامل نہیں تھی۔
البتہ صرف شہزادوں کی جاگیریں ضبط کرنے کے لیے ایک جملہ لکھا گیا تھا۔ یہ ڈیمانڈز دراصل بورزووا کو ذہن میں رکھ کر تیار کی گئی تھی، نہ کہ سوشلسٹ یا کمیونسٹ انقلاب کو مد نظر رکھ کر۔ ان ڈیمانڈز کے ذریعے مارکس اصل میں جرمنی کے خوشحال طبقے اور مزدور دونوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے کمیونزم کے سخت فلسفے پر کچھ دیر کے لیے کمپرومائز کر لیا۔ اس کمپرومائز کے ساتھ ہی، یعنی ڈیمانڈ آف دا کمیونسٹ پارٹی کے ڈاکومنٹ کو ساتھ لے کر، مارکس جرمنی کے شہر کولون چلا آیا۔ یہاں اس نے ایک نیا اخبار نیو زائٹونگ شائع کرنا شروع کر دیا۔ اس اخبار نے سوشلسٹ ریپبلک یا مزدوروں کی ریاست کی تبلیغ نہیں کی۔ اس کے برعکس اس اخبار کا پروگرام یا تھیم یہ تھا کہ تمام جرمن عوام کو ووٹ کا حق دیا جائے، براہ راست الیکشن کروائے جائیں اور جاگیرداری نظام میں عوام پر جو ٹیکس وغیرہ لگائے گئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ اخبار میں جرمن حکومت پر تنقید تو کی جاتی تھی، مگر اس طرح کہ اس سے حکومت زیادہ ناراض بھی نہ ہو اور انقلاب کا پیغام بھی پہنچ جائے۔ مارکس کی اس حکمت عملی کی وجہ سے حکومت کھل کر اخبار کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں جرمن فوج نے اس کے خلاف ایک ایکشن بہرحال لیا۔ ہوا یہ کہ ایک روز مارکس نے اخبار میں ایک آرٹیکل چھاپ دیا جو کہ پروشین فوج کے خلاف تھا۔ اس آرٹیکل میں فوج کے ایک افسر کے بارے میں بات کی گئی تھی جسے اسلحہ بیچنے کے الزام میں سزا ہوئی تھی۔ اس آرٹیکل کے چھپنے پر 2 وردی والے مارکس کے دفتر میں آن دھمکے۔ مارکس ذرا بھی نہیں گھبرایا، بلکہ اسے افسروں کی آمد کا علم ہوا تو اس نے ایک خالی پسٹل اپنے گاؤن کی جیب میں ڈال لیا اور اس کا دستہ جیب سے باہر رہنے دیا تاکہ سامنے سے جو بھی دیکھے اسے اس پسٹل کا دستہ نظر آئے۔ اس کے بعد وہ افسروں سے ملنے چلا گیا۔ افسروں نے مارکس سے کہا کہ اس آرٹیکل کی وجہ سے ان کے یونٹ کی بہت بدنامی ہو رہی ہے، اس لیے اگر آرٹیکل لکھنے والے کو ان کے حوالے نہیں کیا گیا تو پھر وہ اپنے لوگوں کو نہیں روک پائیں گے اور اس کا نتیجہ کارل مارکس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کارل مارکس نے اس دھمکی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ دونوں فوجی افسر اس کے جیب میں پڑے ہوئے پسٹل کا دستہ دیکھ چکے تھے، سو وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے مارکس کے پاس جو پسٹل دیکھ لیا تھا وہ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اب انہیں غالباً یہ خدشہ تھا کہ انقلابی اخبار کے دفتر پر حملے میں خون خرابہ ہو گیا تو باہر جو انقلابی موجود ہیں شہر میں ہزاروں کی تعداد میں، وہ مشتعل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اخبار کے دفتر پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی کارل مارکس کو کوئی نقصان پہنچایا، حالانکہ اخبار کا دفتر جو ایک فوجی چوکی کے سامنے تھا اس کے پیچھے ایک فوجی چھاؤنی بھی موجود تھی۔ فریڈرک اینگلز نے لکھا تھا کہ بہت سے لوگ اس بات پر حیران تھے کہ ہم 8000 فوجیوں کے گیریزن کی موجودگی میں ان کی مرکزی چوکی کے عین سامنے اپنا کام کرنے میں کیسے کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن دوستو، کچھ شہر کا انقلابی ماحول اور کچھ کارل مارکس کی چالاکی کام کر گئی اور فوجی افسر پھر دوبارہ کارل مارکس کو دھمکی لگانے نہیں آئے۔ یہ شاید پہلا اور آخری موقع تھا جب مارکس نے دکھاوے کے لیے ہی صحیح لیکن انقلاب کے لیے ہتھیار کا سہارا لیا تھا۔ جرمنی کا یہ انقلابی ماحول دوستو زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ آپ جانتے ہیں کہ جرمنی اس دور میں ایک متحد اتنا بڑا ملک نہیں تھا بلکہ کئی ریاستوں میں تقسیم تھا۔ جرمنی کو متحد کرنے کے لیے، ایک جمہوری ریاست بنانے کے لیے ضروری تھا کہ جرمن ریاست پروشیا کا حکمران فریڈرک ولیم فور پورے جرمنی کا بادشاہ بن جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو جرمن ریاستوں نے آئین بنانے کے لیے جو مشترکہ پارلیمنٹ بنائی تھی وہ جرمنی کی وفاقی فیڈرل پارلیمنٹ بن جاتی۔ اس پارلیمنٹ نے جرمنی کا آئین ایک مسودہ یا ڈرافٹ بھی تیار کر لیا تھا جس میں بادشاہ کے اختیارات بہت کم کر دیے گئے تھے۔ لیکن جب ولیم فور کو جرمنی کا تاج پیش کیا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اسے ایسا تاج نہیں چاہیے تھا جس میں اختیارات بہت محدود ہو۔ ولیم فور کے اس انکار سے جرمن قوم کے متحد ہونے اور جمہوریت نافذ کرنے کا یہ خواب، یہ موقع ضائع ہو گیا۔ بادشاہ کے انکار پر جرمن ریاستوں کی مشترکہ پارلیمنٹ کی طاقت بھی ختم ہو گئی اور اس کے اراکین جو مختلف جرمن ریاستوں سے تعلق رکھتے تھے انہیں ان کی آبائی ریاستوں میں واپس بلا لیا گیا، یعنی پارلیمنٹ ختم ہو گئی۔ ویسے بھی یہ پارلیمنٹ دوستو صرف اسی صورت میں کام کر سکتی تھی جب جرمنی ایک متحد ملک بن جاتا، یہ مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا نہ ہوتا۔ جب ایسا نہ ہو سکا تو پارلیمنٹ بھی ناکارہ ہو گئی۔
यूं जर्मनी का इनकलाब अपने इब्तदाई मरहले ही में दम तोड़ गया। इसके बाद जर्मन रियासतों ने इनकलाब के हामियों से गिन गिन कर बदले लेना शुरू किए। कार्ल मार्क्स को भी अपनी बीवी समेत एक बार फिर मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। फैज़ के अल्फाज में वो कह सकता था कि हुआ फिर से हुक्म सादिर कि वतन बदर हो हम तुम, दें गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का, कि सुराग कोई पाएं किसी यार नामा बर का, हर अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का, सरे कुए नाशनाइयाँ हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। यानी एक बार फिर मार्क्स का अखबार बंद कर दिया गया और उसे प्रोशिया छोड़ देने का हुक्म दे दिया गया। 19 मई 1849 को न्यूज़ आइटोंग का आखिरी शुमारा शाया हुआ, जो स्याह के बजाय सुर्ख रंग की रोशनाई से छापा गया। इसके पहले सफ़े पर एक नज़्म लिखी थी जिसके इब्तदाई अशार कुछ इस तरह थे कि मुझे खुली जंग में खुलेआम नहीं मारा गया, बल्कि मुझे तानों से तंग किया गया है। मुझे मगरिब के वहशियों ने धोखे से कत्ल कर दिया है और मैं अपनी ताकत के फ़ख्र के साथ इस तरह लेटा हूँ जैसे एक बहादुर बागी की लाश। सुर्ख रंग के अलावा इस आखिरी शुमारे की एक ख़ास बात एक धमकी आमेज़ आर्टिकल भी था। यह आर्टिकल कार्ल मार्क्स ने लिखा था और इसमें उसने अपना मोहतात रवैया ख़त्म कर दिया था। उसने खुलकर इनकलाब की हमायत में बातें लिखी थी। उसने एलीट क्लास को मुखातिब करते हुए लिखा कि हम इनकलाबी ना रहम मांगते हैं और ना रहम करेंगे। देखना, जब हमारा दौर आएगा तो हम भी बिला उज़र टेरर फैलाएंगे, दहशत फैलाएंगे। शाही दहशतगर्द जिन्हें खुदा और कानून की मदद हासिल है, वो अमली तौर पर जालिम, घटिया, बुज़दिल, दोगले और बदनाम लोग हैं। ये कार्ल मार्क्स ने उस आर्टिकल में लिखा। इस सुर्ख शुमारे की 20,000 कॉपियां फरोख्त हुई और जल्द ही इस शुमारे की कीमत अपनी असल कीमत से 10 गुना ज़्यादा हो गई। कुछ लोगों ने तो इस शुमारे को फ्रेम करवाकर अपने घरों में महफूज भी कर लिया था। इस आखिरी शुमारे के बाद कार्ल मार्क्स ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और प्रोशिया की हदूद से बाहर एक और जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट चला गया। लेकिन यहाँ भी वो ज़्यादा दिन टिक ना सका क्योंकि सिक्योरिटी इदारे उसे मुसलसल परेशान कर रहे थे। कभी वो उसे डराते, धमकाते और कभी आर्जी तौर पर उसे गिरफ्तार कर लेते। इन्हीं हालात में सिर्फ 1 साल के करीब जर्मनी में रहने के बाद उसे पुलिस के कड़े पहरे में जर्मनी की हदूद से निकाल दिया गया और वो एक बार फिर फ्रांस में दाखिल हुआ। 2 जून 1849 को मार्क्स एक बार फिर पेरिस में था। लेकिन अब ये 1848 वाला इनकलाबी पेरिस नहीं था। यहाँ एक तब्दीली आ चुकी थी। चार्ल्स लुइस बोनापार्ट, जो साबिक शहंशाह नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था, वो फ्रांस का सदर बन चुका था। सदर बनने के बाद उसने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में फ्रांस को फिर से बादशाहत की तरफ ले जाना शुरू कर दिया था। उसने इनकलाबियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी थी और अखबारात के लिए सेंसरशिप सख्त से सख्त तर करता जा रहा था। ये हालात देखे तो कार्ल मार्क्स ने अपना एक फर्जी नाम एम रैम्बूज रख लिया और इसी नाम से वो पेरिस में छुप कर रहने लगा। वो फ्रांस की इनकलाबी तंजीमों से खुफिया राब्ते करके उन्हें इनकलाब पर उकसा रहा था। लेकिन जर्मनी की तरह यहाँ भी उसकी दाल नहीं गली और फ्रांसीसी इनकलाब के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि उल्टा ये हुआ कि उसे चंद माह बाद ही पेरिस छोड़ने का हुक्म मिल गया। चुनांचे 1849 में ही कार्ल मार्क्स ने एक बार फिर फ्रांस छोड़ दिया और लंदन में डेरे डाल लिए। इंग्लैंड का ये शहर लंदन उसका आखिरी पड़ाव साबित हुआ और फिर वो आखिरी दम तक यहीं रहा। जब मार्क्स इंग्लैंड पहुंचा तो उसके माली हालात बदतर हो चुके थे। हद तो ये थी कि उसकी घड़ी और कपड़े भी महाजनों के पास गिरवी थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए एंगल्स को खत लिखकर वो पैसे मंगवाया करता था। एंगल्स की मदद के बावजूद कार्ल मार्क्स अपने कर्ज खाहों से मुकम्मल जान नहीं छुड़ा पा रहा था और कर्ज खाहों के तकाजे रोज़ बरोज़ शदीद तर होते जा रहे थे और उनका रवैया सख्त होता जा रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि वो कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया, हत्ता कि वो एक अच्छे घर जैसी नेमत से भी महरूम हो गया क्योंकि वो अब किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। सस्ते की तलाश में कार्ल मार्क्स अपने 7 बच्चों के साथ लंदन के एक इलाके से दूसरे इलाके में मारा मारा फिरने लगा। एक वक्त में उसे लंदन के इलाके चेल्सी में 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट मिल गया।
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس چھوٹے سے فلیٹ کا کرایہ ادا کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ جب وہ کرایہ نہ دے سکا تو مالکان نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ لینڈ لارڈز نے گھر کا بہت سا سامان بھی ضبط کر لیا، حتیٰ کہ بچوں کے کھلونے اور جھولے تک وہ لوگ اٹھا کر لے گئے۔ مارکس کی مالی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ دکانداروں کا حساب چکانے کے لیے گھر کے بستر تک بیچنا پڑے۔ چیلسی سے علاقہ بدر ہونے کے بعد کارل مارکس سوہو کے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ لندن کے اس علاقے میں زیادہ تر مزدور تارکین وطن تھے۔ یہ علاقہ بھی اسے راس نہیں آیا۔ یہاں بھی وہ گھر پر گھر بدلتا رہا اور اپنی غربت سے جنگ ہی لڑتا رہا۔ اس جنگ میں اس کے 3 بچے بھوک اور بیماری سے ناکام جنگ لڑتے ہوئے مر گئے۔ بچوں کی موت کا غم جگر پاش تھا، لیکن کارل مارکس نے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی اور اپنی جیب کا آخری سکہ تک انقلاب کی راہ میں لٹا دیا۔ اس دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کا ایک بیٹا شدید بیمار ہوا۔ اسے ڈاکٹر اور دوا کی ضرورت تھی، لیکن کارل مارکس کی جیب خالی تھی۔ مارکس اٹھا اور سردی اور بارش میں پیدل چلتا ہوا ایک مہاجن کے پاس گیا اور اس کے پاس اپنا کوٹ گروی رکھ کر کچھ پیسے حاصل کیے۔ لیکن دوستو، کارل مارکس نے یہ رقم بھی اپنے بیٹے کی دوا پر خرچ نہیں کی، بلکہ مقدمات میں پھنسے اپنے کچھ انقلابی دوستوں کے حق میں ایک پمفلٹ چھپوایا اور اسے تقسیم کر دیا۔ دوا نہ ملنے کے باوجود اس کا بیٹا وقتی طور پر ٹھیک تو ہو گیا، لیکن کچھ عرصہ بعد ہی بہتر توجہ نہ ہونے کے باعث بیمار ہوا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ اب کارل مارکس کے اس رویے کو دوستو آپ انتہا درجے کی سنگ دلی کہیے یا انقلاب سے محبت، لیکن کارل مارکس ایسا ہی تھا۔ شاید وہ ایسی قربانیاں دے کر اپنے انقلابی دوستوں کے لیے مثال قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن ان قربانیوں کے باوجود وہ اپنے دوستوں سے خط و کتابت میں اپنی مفلوق الحالی کی، اپنی غربت کی شکایت کرتا رہتا تھا۔ ایک بار 1859 میں اس نے اقتصادیات پر، معیشت پر ایک کتاب تنقید معاشیات لکھی، لیکن یہ مسودہ پبلشر کو بھیجنے کے لیے اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ایسے میں اس نے اپنے بہترین دوست فریڈرک اینگل کو لکھا کہ شاید ہی کوئی رائٹر ہو دنیا میں جس نے دولت پر کتاب لکھی ہو اور اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو۔ اس نے لکھا کہ مجھے ٹکٹوں کے لیے پیسے بھیج دو تاکہ میں کتاب کا مسودہ پبلشر کو ارسال کر سکوں۔ فریڈرک اینگلز نے اسے کچھ رقم بھیج دی، جس سے کارل مارکس نے کتاب کا مسودہ پبلشر کو بھیجا۔ مارکس غربت سے نکلنے کے لیے کبھی ریلوے کمپنی میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا، کبھی سوچتا کہ اپنی 2 بیٹیوں کو کسی امیر آدمی کے گھر میں ملازم رکھوا دے اور خود اپنی بیوی کے ساتھ کسی خیراتی ادارے میں چلا جائے۔ ایک بار کارل مارکس نے اینگلز کے ساتھ امریکہ منتقل ہو جانے کا منصوبہ بھی بنایا۔ اس نے امریکہ میں اپنی نئی کتابیں چھپوانے کے لیے زمین بھی ہموار کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کی وہاں بات چیت کئی پبلشر سے، کئی لوگوں سے چل رہی تھی، شاید اسی لیے وہ امریکہ منتقل ہونا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے امریکہ جانے کے لیے ٹکٹس کی قیمت بھی معلوم کروائی، لیکن ٹکٹس بہت ہی مہنگے تھے، اس لیے کارل مارکس امریکہ اس وقت نہ جا سکا۔ مائی کیورس فیلوز، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ شدید ترین مالی تنگی، بچوں کی اموات اور بیماریوں نے اسے انقلابی سرگرمیوں سے دور کر دیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ کارل مارکس کی اپنے مشن کے ساتھ کمٹمنٹ بے لوث تھی۔ اس نے لکھنے کا کام بھی جاری رکھا اور شراب خانوں میں شام کے وقت انقلابی دوستوں کے ساتھ محفلیں بھی جماتا رہا۔ کارل مارکس مطالعے اور ریسرچ کے لیے باقاعدگی سے برٹش لائبریری بھی جاتا تھا۔ وہ لائبریری کھلنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جاتا اور عام طور پر وہ لائبریری میں داخل ہونے والا پہلا اور وہاں سے نکلنے والا آخری شخص ہوتا تھا۔ لندن میں ہی کارل مارکس نے اپنی شہر آفاق کتاب داس کیپٹل مکمل کی۔ اس کتاب کا پہلا والیوم 1867 میں برلن سے شائع ہوا، جبکہ اس کے باقی 2 والیومز اس کی موت کے بعد اس کے دوست اینگلز نے تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کے بعد شائع کروائے۔ دوستو، یاد رہے کہ داس کیپٹل کارل مارکس کے کمیونسٹ فلسفے کا نچوڑ سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں کارل مارکس نے یہ بتایا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کیسے ناکام ہوگا اور مزدور طبقہ ایک دن کیسے حکومت پر قبضہ کرے گا۔ کارل مارکس نے یہ تھیوری بھی پیش کی تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کی تباہی اس نظام کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے۔ کارل مارکس نے پیشگوئی کی کہ سرمایہ دارانہ نظام کے تسلسل کا نتیجہ ایک دن یہ نکلے گا کہ معاشرہ واضح طور پر امیر اور غریب طبقے میں تقسیم ہو جائے گا۔
ایک طرف مٹھی بھر امیر لوگ ہوں گے اور دوسری طرف بے تحاشا غریب ترین لوگ۔ جیسے جیسے سرمایہ داروں میں مقابلے بازی بڑھے گی، کئی بورژوا یعنی سرمایہ دار بھی غریب ہو کر مزدور طبقے کا حصہ بن جائیں گے۔ اس طرح غریبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ کارل مارکس کا خیال تھا کہ مزدور طبقہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوگا اور اس کے پاس کھونے کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک دن یہ مزدور طبقہ سرمایہ دارانہ نظام کی بساط لپیٹ دے گا، جس کے بعد مزدور طبقے یا پرولیٹریٹس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ داس کیپٹل بلا شبہ کارل مارکس کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور مشہور کتاب ہے۔ اسے مزدوروں کی بائبل بھی کہا جاتا ہے، اور دوستو آپ کو بتائیں کہ اسی کتاب نے اسے شہرت کے ساتھ پھر دولت بھی دی۔ جی ہاں، وہ انقلابی فلاسفر جو لندن کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا، کچھ ہی عرصے میں خاصا امیر آدمی بن گیا۔ وہ کیسے؟ دوستو آپ جانتے ہیں کہ فریڈرک اینگلز مارکس کا نظریاتی دوست تھا اور دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بھی اکثر کارل مارکس کی مالی مدد کرتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ مارکس کا ایک اور ذریعہ آمدن بھی کھل گیا۔ اسے لندن میں رہتے ہوئے امریکی اخبار نیو یارک ڈیلی ٹریبیون میں یورپین نمائندے کے طور پر لکھنے کا کام مل گیا۔ یہ اخبار اس زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا اخبار تھا۔ اس اخبار میں وہ ہر ہفتے 2 آرٹیکلز لکھتا تھا اور ایک آرٹیکل کے اسے 2 پاؤنڈز ملتے تھے۔ اس آمدنی کے علاوہ اسے اپنی والدہ کی طرف سے بھی 6000 فرینکس اور ایک دوست ولیم وولف کی طرف سے تقریباً 900 پاؤنڈز کی رقم ورثے میں ملی۔ ان سب ذرائع سے اور کتابوں کی رائلٹی سے مارکس کے پاس اتنی دولت بہرحال پھر آ گئی کہ اس کی زندگی کے آخری دن کچھ بہتر انداز سے کٹے۔ اس نے سوہو کا غریب علاقہ چھوڑ دیا اور لندن کے خوشحال حصے میں شفٹ ہو گیا۔ اب اس کے پاس 2 کمروں کا فلیٹ نہیں بلکہ ایک بڑا گھر تھا۔ اپنی خوشحالی کی وجہ سے وہ اپنی 2 بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن مائی کیوریس فیلوز انقلابی جدوجہد کی تھکن اور بچوں کی موت کے غم نے اسے خوشحالی کے دنوں میں بھی چین نہیں لینے دیا۔ وہ بے حد کمزور ہو گیا تھا، نیند کی دوائی کھائے بغیر وہ سو بھی نہیں سکتا تھا۔ سگریٹ اور شراب نوشی نے بھی اس کی صحت کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ اس دوران اسے یکے بعد دیگرے 2 ایسے صدمے ملے جنہوں نے اس کی زندگی کا چراغ جیتے جی گل کر دیا۔ پہلا صدمہ تو یہ تھا کہ 1881 میں اس کی محبوب بیوی جینی کا انتقال ہو گیا۔ جینی نے بدترین حالات میں بھی کارل مارکس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کی موت کا غم سہا تھا، اپنا زیور اور گھر کا سامان بیچ کر مارکس کی مدد کی تھی۔ بہرحال جینی کی موت کے بعد جو دوسرا صدمہ کارل مارکس کو ملا وہ تھا اس کی بیٹی کی موت۔ جینی کی وفات کے محض 2 برس بعد اس کی شادی شدہ بیٹی جینی کیرولائن بھی کینسر کا شکار ہو کر چل بسی۔ یہ کارل مارکس کی چوتھی اولاد تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے موت کا شکار ہوئی۔ 3 بچوں اور بیوی کے بعد اب ایک بیٹی کی موت بھی کارل مارکس کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ وہ ایک زندہ لاش بن گیا تھا۔ وہ بس اپنے سونے کے کمرے سے پڑھنے کے کمرے تک سفر کرتا تھا۔ اس کی بیٹی کی موت کے حادثے کے تقریباً 2 ماہ بعد 14 مارچ 1883 کو 64 سالہ کارل مارکس روٹین کے مطابق اپنے بیڈ سے اٹھا اور اپنے مطالعے کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی ملازمہ جانتی تھی کہ کارل مارکس بیماری سے نڈھال ہے۔ اس نے مارکس سے کہا، آپ بہت بیمار ہیں، کیا کوئی آخری بات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ملازمہ کی یہ بات سن کر کارل مارکس تقریباً چیخ پڑا۔ اس نے کہا، تم یہاں سے نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ آخری الفاظ وہ بیوقوف کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی بات پوری طرح نہیں کہہ پائے ہوتے۔ یہ آخری بامانی الفاظ تھے جو کارل مارکس کے منہ سے سنے گئے۔ اس وقت کارل مارکس کا دوست فریڈرک اینگلز اور کچھ اور لوگ بھی اس کے پاس اس کے گھر میں موجود تھے، لیکن پھر وہ کسی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کارل مارکس کے پڑھنے کے کمرے سے باہر نکلے۔ صرف 2 منٹ بعد فریڈرک اینگل کمرے میں واپس آیا تو کارل مارکس اپنے پڑھنے کی کرسی پر ہمیشہ کی نیند سو رہا تھا۔ مارکس کو لندن کے ہائی گیٹ قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن یہاں بھی اسے چین نہ ملا۔ جیسے زندگی میں وہ دربدر ہوتا رہا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کی ہڈیاں ایک جگہ نہ رہ سکیں۔
अपनी मौत के 73 बरस बाद नवंबर 1956 को कार्ल मार्क्स और उसके घर वालों की कब्रों को खोदकर उनकी बाकियात निकाल ली गई। उन्हें पहली कब्रों से कुछ दूर इस नई जगह पर दफन कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि मार्क्स की ख्वाहिश थी कि उसकी कब्र पर कोई यादगार तामीर ना की जाए, लेकिन उसकी कब्र पर यादगार तामीर की गई है। इस यादगार पर कार्ल मार्क्स के चेहरे का बड़ा सा मोनूमेंट बना है। चेहरे के बिल्कुल नीचे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के ये तारीखी अल्फाज कंदा हैं कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। इन अल्फाज के नीचे एक और कतबा है जिस पर यहाँ दफन कार्ल मार्क्स और उसके अहले खाना के नाम लिखे हैं। इसके मजीद नीचे ये अल्फाज लिखे हैं कि फ़लसफ़ियों ने तो दुनिया की तशरीह अपने अपने अंदाज से कर दी है, लेकिन असल मसला ये है कि दुनिया को बदला कैसे जाए। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जिस्म तो 1883 में मर गया, लेकिन इसके नज़रियात ने इसे लाजवाल ज़िंदगी अता कर दी। इसकी मौत के कुछ ही अरसे बाद पूरी दुनिया में इनकलाबी तहरीकों ने जन्म लिया। व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत रूस और माओ ने अवामी जमहूरियत चीन के नाम से कम्युनिस्ट रियासत के तस्वुर को अमली शक्ल दे डाली। फिर शुमाली कोरिया से लेकर जनूबी अमेरिका तक कई ऐसी रियासतें वजूद में आईं जिन्होंने ज़ाहरी तौर पर ही सही, लेकिन कार्ल मार्क्स के फ़लसफ़े को नाफिज करने की कोशिशें की। अगरचे 1991 में सोवियत रूस टुकड़े टुकड़े हो चुका है और चीन ने भी कम्युनिज़्म को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया है, लेकिन दोस्तों, जदीद दुनिया के तमाम ममालिक में मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कानून साजियाँ की गई हैं और इन्हें जो सहूलियात आज तक दस्तयाब हो सकी हैं, इनके पीछे कार्ल मार्क्स का भी हाथ है। मज़दूरों के हकूक़ की तहरीकें आज भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं और कार्ल मार्क्स इन सब का हीरो है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स की कहानी यहाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको ये मिनी सीरीज़ हमारी बाकी सीरीज़ की तरह यकीनन पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने कार्ल मार्क्स की कहानी शुरू से नहीं देखी, वो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए शाह फैसल की मुकम्मल बायोग्राफी और यहाँ देखिए कि रूस इतना ताकतवर क्यों है।